اسمائلنگ ورلڈ کی جانب سے 14 اگست کو کنال سٹی میں جشن آزادی کے موقع پر رنگا رنگ تقریب منعقد کی گئی، جس میں علاقہ کے لوگوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ اسکول کے بچوں نے پاکستان کے حوالے سے تقاریر، ٹیبلو اور ملی نغمے پیش کیے۔ اسمائلنگ ورلڈ کمپنی، جو کہ ضلع گجرات کے علاوہ پاکستان بھر میں آرگنائزنگ کے حوالے سے منفرد انداز اور نام رکھتی ہے، نے بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے بچوں میں انعامات تقسیم کیے۔ اس موقع پر سی ای او اسمائلنگ ورلڈ حامد قریشی نے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہم کنال سٹی میں موجود ہیں اور یہاں پہ بہت ہی اچھی قسم کا میلہ لگا ہوا ہے، جسے جشن آزادی میلہ کا نام دیا گیا ہے، اور یہ ایونٹ کو آرگنائز کرنے والی اسمائلنگ ورلڈ کمپنی کے سی ای او حامد قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے ہم جانیں گے کہ انہوں نے ان کے دماغ میں یہ آئیڈیا کیوں کرایا اور یہ کرنے کا کیا مقصد ہے۔ جی سر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر، سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک، اتنا خوبصورت ایونٹ آپ نے بہت ہی کامیاب طریقے سے ٹھیک ہے جس کا انعقاد کیا۔ سر، آپ یہ انعقاد کرنے کا کیا مقصد تھا؟ میں اپنے تمام سننے والے دیکھنے والے پاکستانی بھائیوں سے بہنوں سے یہ درخواست کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں، ہم اپنے ماں باپ سے بھی تو ناراض ہو جاتے ہیں، تو کیا ہم اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں؟ ہم اپنا گلہ شکوہ ان کے گھر تک ہی رکھتے ہیں اور وہ حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس وقت جو حالات ہیں ناراضگی کے، مایوسی کے، اس تناظر میں یہ بات کر رہا ہوں، اور خصوصاً جو کرائسز ہیں، ہم نے تو وہ کوئی کرائسز دیکھے نہیں پاکستان نے جو جرمنی اور جاپان نے دیکھے، لیکن وہ آج پوری دنیا کو لیڈ کر رہے ہیں۔ تو آخر کیا وجہ ہے کہ ہم کیوں اتنی مایوسی کی طرف جا رہے ہیں؟ یہ بات سمجھنے کے لیے ہماری قوم کے لیے، ہمارے بڑوں کے لیے نہیں، کیونکہ میرا گمان یہی ہے کہ ہمارے بڑوں نے ٹھیک نہیں ہونا، تو یہ آغاز قوم سے ہی ہونا ہے، اور قوم نے ہی یہ فیصلہ کرنا ہے کہ جو پاکستان کے خزانے اور کنجیاں جن کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں، اور جو پاکستان کے وسائل اپنے پاس ایکومولیٹ کر کے وہ عوام پہ خرچ کرنے کی بجائے، تعلیم پہ خرچ کرنے کے بجائے، اداروں پہ خرچ کرنے کے بجائے، ترقی پہ خرچ کرنے کے بجائے ذاتی اثاثے بناتے ہیں، یا پاکستان سے باہر کی جو ہے دنیا میں گم ہیں، ہم ان کی بجائے اپنے ان بچوں کو، اپنے نوجوانوں کو، اپنی اس نسل کو تیار کریں کہ ہم ایمانداری کے ساتھ اس پاکستان کی خدمت کریں گے، تو کوئی ایسی دوری نہیں کہ آنے والے 5، 10، 15 سال میں پاکستان ان کرائسس سے بھی نکل آئے اور انشاءاللہ ایک خوشحال دنیا میں بہترین مثالی ملک بھی بنے۔ اور میں ایک بار یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ پاکستان دنیا میں خزانوں میں سب سے زیادہ بھرا ہوا ملک ہے، اس میں کوئی شک نہیں، پوری دنیا اس پہ گواہ ہے، پاکستان کے سب لوگ جانتے ہیں، اس لیے ان وسائل کا صحیح استعمال ضروری ہے، اور ان کی جو ہے نا چوری، کرپشن یا چند ہاتھوں میں وہ دولت نہیں جانی چاہیے، ان انسانوں پر خرچ ہونی چاہیے۔ یہ پاکستانی قوم آج بھی ڈیلیور کرے گی، انشاءاللہ کر سکتی ہے۔ اچھا سر، آپ 14 اگست کے حوالے سے پاکستان کی عوام کو، آپ کے سننے والے ہیں جو، ان کو اسپیشلی نوجوان نسل کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ نوجوان نسل کو سب سے پہلے میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ جھوٹ بولنا اور جھوٹ کی پیروی کرنا چھوڑ دیں، ٹھیک ہے؟ وہ چاہے مذہب کے نام پہ ہو، سیاست کے نام پہ ہو، ملک کی محبت کے نام پہ ہو، سچائی کو اپنائیں اور اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی کوشش کریں، ایک دوسرے سے توقع نہ رکھیں، اپنے آپ سے اپنی ڈیوٹی کا آغاز کریں۔ سر، ریئل اسٹیٹ کا نام ہو یا ایونٹ آرگنائزر کا کام ہو، سر آپ دیکھا جاتا ہے کہ ڈسٹرکٹ گجرات میں آپ سب سے آگے ہیں، سر یہ آپ ساری ذمہ داریاں کیسے بخوبی انجام دے لیتے ہیں؟ بس آپ جیسے دوست ہیں جو مل کے تعاون کرتے ہیں، ایک ٹیم ہے، ایک الحمدللہ 3-4 ہمارے آفس ہیں، تو بس اللہ کا شکر ہے کہ اچھا اللہ تعالیٰ نے ہمیں تجربہ دے دیا، ٹیم اچھی دے دیا ہے، تو کوئی بھی آپ نے دیکھا ہوگا یہ 2 سال میں بڑے سے بڑا ٹاسک ہمارے ذمہ آیا، الحمدللہ کامیابی ملی ہے، عزت ملی۔ شکریہ سر۔ بچوں، بڑوں، خواتین اور مرد حتیٰ کہ تمام ناظرین پرجوش دکھائی دے رہے تھے۔ آنے والے ناظرین اور مہمانوں نے اسمائلنگ ورلڈ کی اس کاوش کو سراہتے ہوئے کہا کہ جی ناظرین، اس وقت میڈم غزالہ سلیم نشائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم جانیں گے کہ اسمائلنگ ورلڈ کے زیر اہتمام جو جشن آزادی میلے کا اہتمام کیا گیا، اس کو یہ کس نظر میں دیکھتی ہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا میڈم، یہ جو اتنا اچھا ایونٹ آرگنائز کیا گیا اسمائلنگ ورلڈ کی طرف سے، حامد قریشی صاحب کی کاوشیں آپ دیکھ رہی ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے یہاں پہ جشن آزادی مناتے ہوئے، ٹھیک ہے، آپ اس کو کس نظر میں دیکھتے ہیں؟
الحمدللہ یہ کینال سٹی اور اسمائلی ورلڈ ان دونوں کی بہت اچھی کاوش ہے، بہترین کاوش ہے۔ لاسٹ ایئر بھی انہوں نے بہت اچھا پروگرام آرگنائز کیا تھا اور اس سال بھی ہے تو یہ شارٹ نوٹس پہ، لیکن الحمدللہ تمام اسکول نے بہت اچھی پارٹیسپیشن کی ہے اور بچوں نے بہت اچھی پرفارمنس دی ہے۔ اس سے ہمیں یہ بچوں کے اندر کریٹیوٹی پیدا ہوتی ہے کہ بچے کا مائنڈ وسعت اختیار کرتا ہے کہ سوچ کے دروازے کھلتے ہیں کہ ہم چیزوں کو ایک نقطہ نظر سے نہ لیں، بلکہ دنیا میں رہنے کے لیے، پاکستان میں سروائیو کرنے کے لیے یا پاکستان کو ترقی دینے کے لیے ہمیں اپنی سوچوں کو وسعت دینے کی ضرورت ہے۔ اچھا میڈم، آیا اس طرح کے پروگرامات ہونے چاہیے یا نہیں؟ جی بالکل، اس طرح کے پروگرام ضرور ہونے چاہیے اور اس طرح سے مختلف جگہوں پہ ہونے چاہیے۔ اس سے ایک تو بچوں میں کانفیڈنس بلڈ ہوتا ہے، ان کا کانفیڈنٹ جو ہے وہ مستقبل میں ان کو ایک اچھا قوم کا معمار بننے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بچوں کو سیکھنے کا بہت موقع ملتا ہے۔ اچھا میڈم، 14 اگست کے حوالے سے آپ اپنے سننے والوں کو اسپیشلی نوجوان نسل کے نام کیا پیغام دینا چاہیں؟ میں اپنی نوجوان نسل کو نوشہ گنج بخش میموریل ہائی اسکول کی طرف سے یہ پیغام دینا چاہوں گی، اور اپنی طرف سے بھی، اپنے اسکول کے سٹاف کی طرف سے بھی، کہ نوجوان نسل اپنے آپ کو پاکستان کے معمار کے طور پہ تیار کریں اور اپنے آپ کو وطن کے لیے قربان کرنے کے لیے، وطن کو ترقی دینے کے لیے ہر کوشش جو وہ کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں، اور اس کے لیے سب سے پہلے وہ اپنی تعلیم اچھے طریقے سے مکمل کر کے بہترین ڈاکٹر، انجینئر، بزنس مین، معیشت دان، سیاست دان، جو کچھ بھی انہیں بننا ہے اس کے لیے سب سے پہلے اپنی تعلیم کو مکمل کریں۔ باقی جو اندر ایکٹیویٹیز ہیں، موبائل اور دوسری ایکٹیویٹیز، وہ ان کے لیے اور خاص طور پہ پاکستان کے لیے بالکل بھی فائدہ مند نہیں ہے۔ اس لیے میں چاہتی ہوں کہ نوجوان نسل موبائل کو صرف اپنی بہت ضروری انتہائی ضرورت کے حد تک محدود رکھے، اور باقی جو ہے اپنا تمام ٹائم اپنی تمام ایکٹیویٹیز کو ایکوریٹ کرے اپنی اسٹڈی کے